کیونکہ آپ چاہے بے دین کیوں نہ ہو لیکن فطرت تو نہیں مری نا. جو بیسکس پروگرامنگ خدا نے انسان کے اندر کی ہوئی ہے وہ انسان کی نہیں جاتی. آپ کمپیوٹر لے کے گھر میں آ گئے, جس نے ونڈو بنائی ہے اس نے اس ونڈو کے اندر کچھ پروگرامنگ کی ہے جس کے اعتبار سے وہ ونڈو چلتا ہے. آپ نے موبائل لیا, موبائل کے اندر کوڈنگ ہے اور اس کوڈنگ کے حساب سے موبائل چلتا ہے. اب کبھی کبھی اس کو وائرس لگ جاتا ہے, کبھی کبھی اس سسٹم کو ایک ایسا وائرس لگتا ہے جو اس کی بیسک چیز کو خراب کر دیتا ہے. تو پھر دنیا کی کمپنیاں کیا کہتی ہیں, کہا کہ میں آپشن رکھا ہے آپ فیکٹری ریسیٹ کر دو اس کو. مطلب جو بیسک اس کی پروگرامنگ تھی یہ موبائل واپس اسی فیکٹری کی جو بیسک پروگرامنگ سے اس پہ واپس آ جائے گا. ایام ازا مجلس امام حسین انسانی فطرت کو فیکٹری ریسیٹ کر دیتی ہیں. پورا سال جتنے وائرس ہمارے الہی بنائے ہوئے فطرت کو لگ جاتے ہیں, مجلس حسین سمجھو ایک اینٹی وائرس ہے, عزاداری اینٹی وائرس ہے. یہ انسان کی فطرت پہ لگے ہوئے وائرسوں کو کیا کرتی ہے, مٹا دیتی ہے. جناب زہیر امام سے ملتے ہیں, وائرس مر جاتے ہیں, زہیر ناصر حسین بن جاتا ہے. جناب ہور یزید کے ساتھ مثلا ملا ہوا تھا یا ابن زیاد کے لشکر میں تھا, یقیناً اس کی فکر کو کوئی وائرس لگا ہوا تھا, اور ملاقات ابی عبداللہ الحسین نے اس کے وجود کو کیا کر دیا, بدل دیا. لیکن کبھی کبھی بعض کو ایسا وائرس لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی سافٹ ویئر بھی ان کو ٹھیک نہیں کرتا. ابن سعد تین ملاقاتیں امام حسین نے اس کے ساتھ کی ہیں, اور ملاقاتوں کے بعد سمجھا رہے ہیں کیونکہ ابن سعد کی پیدائش بھی مدینے میں, امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں, ابن سعد کا بچپنا امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ابن سعد امام حسین کو جانتا نہیں ہے. اور آخری ملاقات میں امام حسین کے جملے ہیں, الناس عبید الدنیا, کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کی چٹخاری کا نام ہے, یہ مزہ لیتے ہیں. اب امام کیا بتا رہے ہیں, امام دو وائرسوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جسے یہ دو وائرس لگ جائیں اسے حسین بھی سمجھائے تو بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک دنیا کی غلامی, ایک جو دین خدا کو زبان کی چٹخاری سمجھ لے. ہاتھ میں تسبیح ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. کہ آپ کی قومی اسمبلی میں ہر ممبر آف اسمبلی کہتا ہے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ زبان کی چٹخاری, جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے پیٹ کے جھوٹ بولے, جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ظلم کرے. یہ نبی کی حدیث, آخری زمانے میں دین کا گلا دین کے ساتھ کاٹا جائے گا. جنگ صفین جو اپنے آخری مراحل میں تھی, گلا کس سے کٹا, قرآن کے ذریعے سے گلا کاٹا گیا. کفر کے فتوے, بدعت کے فتوے, یہ قرآن کی آیتوں سے کاٹا جاتا ہے. ایک مسلمان کو مارنا ہے تو قرآن کی آیت, کسی کو بدکار دکھانا ہے تو قرآن کی آیت, کسی کو فاسق دکھانا ہے تو قرآن کی آیت. کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے. قرآن تو وہی ہے, آج شیعہ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں, سنی بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں, سارے قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. مطلب یہ اس سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کافر ہے, وہ اس سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ مشرک ہے. اب اللہ کا وعدہ کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جو فیصلے اٹل فیصلے خدا کے, ان کا جو ربط ہے وہ انسان کی عقل سے ہے. کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جوان بچے ایسے ایسے موٹیویٹر اسپیکر ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں جو سوال کر رہے ہیں. جب آپ نے قوموں کو سوال سے روک دیا, اہل بیت کی سب سے پہلی ٹیکنیک فرمایا سوئے ہوئے کو اگر بیدار کرنا ہے اسے سوال کر, اور جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ سوچنے پر مجبور ہوگا, اور جب سوچے گا تو یقیناً یہ حق کی منزل تک پہنچ جائے گا. کہ کتنے لوگ صرف فدق کا واقعہ سن کے مکتب اہل بیت پہ آ گئے, کیوں؟ سوچ رہے تھے نبی کی بیٹی تھی, فدق ہی تو مانگنے گئی تھی, کیوں نہ دیا؟ کہ کل کی مجلس میں نے کہا کہ بہت ینگ مفتی ہیں, مفتی ہمدرد, اور اس نے ایک ایسا سوال کیا جو واقعاً
ہم نے کم سنا تھا یہ سوال. اس نے تمام مکاتب فکر اہل سنت سے ایک سوال کیا کہ آج تک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم نے فقہ مثلا فلاں فلاں صاحب سے لینی ہے اور اہل بیت سے نہیں لینی. یہ کہیں قرآن کی آیت ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ یہ کوئی نبی کی حدیث ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ یعنی میں نواز سے رسول سے فقہ نہیں لے سکتا، لیکن امام ابو حنیفہ سے لے سکتا ہوں، امام مالک سے فقہ لے سکتا ہوں کہ جناب امام مالک، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام حنبل مجھے بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. وہ بتائیں گے کہ بھائی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پہ رکھو یا ناف پہ رکھو یا زیر ناف رکھو. کہا کہ میں فرزند رسول امام جعفر صادق سے پوچھ کیوں نہیں سکتا؟